اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 25، ایک آیت ہے صرف، آیت نمبر 25۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابين غفورا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ جو ہم نے ابھی اس سے پہلے جو آیت پڑھے تھے جس میں اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا رہنا ہے، پھر وہ تم کو دعا اللہ نے دیا کہ پڑھو اب یہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب اس کے بعد یہ آیت آتی ہے جس میں کہ اللہ پاک جو کہہ رہا ہے کہ ربکم عالم، تمہارا رب جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، عالم اس کو تمام علم ہے، وہ سب جانتا ہے، بما فی نفوسکم تمہارے نفسوں کے اندر، یعنی تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، یعنی کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یا سمجھو بہت بڑھاپے کی بھی ایج ہوتی ہے جب انسان کی، تو وہ تھوڑا عجیب عجیب سی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے جو اولادیں ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم ان کو کیسے کنٹرول کریں، کیا کریں، تو وہ اس وقت تم کو بہت سنبھل کے چلنے والی بات ہے اور بہت ہی اچھے آداب کے ساتھ ان کو تم کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تو اللہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے ابھی تو تم سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ دعا تو تم پڑھتے رہو اور ہیوملٹی اور اپنے ونگز جو ہے اپنے کندھے جھکا کے رکھو ان کے سامنے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، یعنی کہ تم اگر ان سے چڑ رہے ہو یا تم سمجھو ان کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہو، یا ان کو کوشش کر رہے ہو کہ چلو جیسے بہت سارے بھائی بہن ہوتے ہیں تو انسان ان کو فٹ بال کی طرح بھی ادھر سے ادھر دھکے مار رہا ہوتا ہے کہ چلو بھائی ادھر یہ اس کو بھی اس کے پاس بھیج دو، یا وہ بولے گا اس کے پاس بھیج دو، یعنی مطلب وہ کہ ابھی اس کو ایسا ہے کہ ابھی تم رکھو، پھر وہ بولے گا نہیں تم رکھو، تو بولے گا تم رکھو، یعنی وہ جو فٹ بال کی طرح پھر اس کو بنا دیں گے۔ اور یا تو پھر تمہارے دل کے اندر اگر اچھائی ہے اور سچ مچ تم ایک نیک رائچیس ہو تو پھر اللہ وہ بھی جانتا ہے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ بات اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہاری زبان پہ کیا ہے، کہ یعنی دل میں کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے، تو پھر وہ جھوٹا انسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سچا انسان ہے اور وہ سچ مچ بہت رائچیس بھی ہے، نیکی کے اعمال بھی کر رہا ہے اور وہ نیک اور صالح ہے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے نا، اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس لیے تم کو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے، سب کو، ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہاری نفسوں میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری سول میں کیا ہے، اللہ بہت اچھی طرح سے اس کا علم رکھتا ہے، اللہ بہت اچھی طرح اس کو جانتا ہے۔ یہ اللہ کا بولنے کا مطلب سوچ لو، جو رائچیس ہے اس کو تو ڈر نہیں ہے، لیکن جو رانگ ہے اس کے لیے تو اندر دھمکی ہے نا، کہ دل میں تمہارے کچھ اور ہے اور زبان پہ تم کچھ اور رکھتے ہو، کہ لوگوں کے سامنے نیکی کا ڈھونگ رچاتے ہو، اور دل کے اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم کرتے ہو نیک صالح اعمال اور تم ہو صالحین میں سے، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اور تم فإنہ کان للأوابین، تو اللہ جو ہے وہ اوابین کون ہے، جو بار بار توبہ کرے ہر بات کے لیے، مطلب ان لوگوں کو
مطلب ان لوگ کے اعمال رائچیس ہے، سوالے ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں ہم سے کوئی خطا، کوئی غلطی نہ ہو، تو وہ بار بار یعنی اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور وہ بھی بار بار، اس لیے کہ اوابین وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار معافی مانگتے ہیں، بار بار اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور لیکن وہ جو کرتے ہیں تمام صالحین یعنی اعمال، یعنی دونوں چیز کو جوڑ کے دیکھ لو کہ وہ لوگ نیک ہیں، صالح بھی ہیں، اور اوپر سے ان کو لگتا ہے کہ اللہ کہیں یہ ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں، ہم نے تو ان کو بہت کوشش کر کے اچھے سے ہی بولا ہے، لیکن پھر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کچھ غلط کر دیا ہے اور اللہ کے نظر میں ہم گنہگار ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ بار بار توبہ بھی کرتے ہیں۔ اور جو برا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ مطلب جھڑکیاں مار رہے اور یا پھر ان کو نکال دے رہے اپنے گھر سے، اور یا تو پھر ان کو باتیں سنا رہے اور مطلب ان کی انسلٹ بھی کر رہے، تو وہ کرنے والے لوگ کوئی بار بار توبہ نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے ہم بہت رائٹ ہیں، ہم صحیح ہے، تو وہ توبہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ یہاں پر جن کی بات کر رہا ہے، سوچ لو وہ لوگ ہیں کہ جو نیک اور اچھے صالح اعمال بھی کر رہے ہیں، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ جو ہے ایسے اوابین یعنی ایک تو صالحین اعمال بھی کر رہے ہیں، پلس وہ توبہ استغفار بھی کر رہے کہ اللہ کہیں اللہ کے اسٹینڈرڈ سے کہیں ہم گر نہ گئے ہوں، یعنی ہم نے کچھ غلط نہ کر دیا ہو، یعنی ہم نیچے نہ آ گئے ہوں، تو ان کو افسوس اور ڈر رہتا ہے، تو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار۔ تو اللہ کہتا ہے پھر ایسے بار بار توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کہتا ہے فإنہ غفورا، یعنی وہ تو ہے ہی غفورا، یعنی بار بار معاف کرنے والا۔ اللہ نے بھی بتا دیا میں بھی بار بار معاف کروں گا، لیکن سٹینڈرڈ دیکھ لو، کیونکہ یہاں جو اوپر آیت تھی اس کے بعد ہی یہ نیکسٹ آیت ہے، اور اسی آیت کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تمہارے دل کے اندر تمہارے جی میں کیا ہے وہ سب بہت اچھی طرح جانتا ہے، پہلے ہی اس نے بول دیا۔ تو اب سوچ لو، اللہ اگر دل کی بات جانتا ہے تو پھر ختم ہو گئی بات۔ اگر بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، یا پھر اس کے بعد توبہ کر رہا ہے، لیکن حرکت اس کی وہی کی وہی، تو پھر کیونکہ اس نے اللہ کا کہنا مانا، اگر کہنا مانا ہے اس کے بعد بھی اس کو ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی، کچھ میں نے ایسا نہ کر دیا ہو جو کہ اللہ کے مطلب حقوق کے بعد سیدھا والدین کا حقوق ہے، تو اب وہ حقوق میں نے کہیں کوئی کوتاہی نہ کر دی ہو۔ تو اگر وہاں پر بندے اوبیڈینٹ ہے، بہت اللہ کا کہنا مان کے مطلب اللہ کا کہنا مان کے اپنے والدین کے ساتھ بھی بہت حسن سلوک کر رہے ہیں اور بہت سنبھل کے کر رہے ہیں، ان کی حرکتوں پہ بھی ان کو بہت اچھے سے سمجھا کے ان کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو ڈر ہے کہ کہیں ہم نے غلط نہ کیا، تو اب وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے پھر ہم ان کے لیے غفورا ہے، یعنی کہ بار بار معاف کرنے والا۔ Your Lord knows best what is in your hearts. If you do deeds of righteousness, verily he is most forgiving to those who turn to him again and again in true penitence. یعنی اس کا ریپینٹ کرنا جو ہے وہ بہت افسوس ہے اس کو کہ میں نے یہ غلط کیا، اور بہت ہی مطلب دکھ ہے اس کے اندر، تبھی تو یہ ورڈ ہے کہ ان ٹرو پینیٹنس، کہ اس کو بہت افسوس ہے کہ میں نے کچھ رانگ کیا، اور اب وہ بہت پچھتا رہا ہے، اس کو بہت پچھتاوا ہے، اور وہ بہت اس کو ریگریٹ ہے، اس کو ریمورس ہے۔ یہ وہ سٹینڈرڈ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک عام اور فالتو جو لوگ کرتے نا ایکٹنگ ہے، وہ بات ادھر نہیں ہے، یہ اللہ کا سٹینڈرڈ ہے بھائی۔ اس سٹینڈرڈ کے اوپر کھڑے اترنا بہت ہی مشکل ہے، اور وہ بندے کو کرنا پڑتا ہے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو۔ اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2207، چھوٹی سی ہے۔ It is the heart، وہ دل ہے، and its hidden and secret motives، اس میں چھپے ہوئے راز، ارادے،
نیتیں اس دل کے اندر. تو وہ جو دل ہے اس کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں, چھپے ہوئے ارادے ہیں, نیتیں ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے نا آیت میں. بائی وچ وی آر ججڈ, اسی سے تو اللہ ہم کو جج کرے گا اور ہمارا فیصلہ کرے گا, کیونکہ وہ دل کے اندر کی بات جانتا ہے. اسی لیے نا وہ دل کے اندر کی بات جانتا ہے کہ چھپے ہوئے ان کے راز کیا ہے وہ تو دیکھو پہلے. اوپر سے کیا دکھا رہے وہ چھوڑو, چھپے ہوئے اندر کے راز دیکھو, ان کے دل کے اندر کے ارادے دیکھو, موٹیوز. اس کے اوپر اللہ فیصلہ کرے گا. فار اللہ نوز them all, اس لیے کہ اللہ تو سب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. اس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. بس انسان سوچتا نہیں ہے کہ کچھ بھی کر رہا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ ابھی اللہ تو یہاں مطلب ہر چیز کا میرے علم رکھتا ہے, میں جو بھی کروں گا وہ اللہ جانتا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ نوز them all, یہ سوچتا ہی نہیں ہے بندہ. وہ سوچتا وہ کہیں ساتویں آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اب اتنی دور سے اس کو کیا اتنا معلوم پڑے گا. ہو سکتا ہے ابھی میں جو چیزیں دنیا کے سامنے چھپا رہا ہوں تو وہ اس کو بھی نہ معلوم پڑے, کیونکہ دنیا میں چھپانے کے لیے ہم کامیاب ہو گئے تو ہو چلو اب بچ گئے. ارے نہیں بچے, نہیں بچے. اس لیے کہ اللہ جو ہڈن موٹیو جانتا ہے اس کے بارے میں سوچو, اور اللہ فیصلہ اس سے ہی کرے گا جو تمہارے دل کے اندر ہے. تمہارے زبان پہ کیا ہے, تمہاری ایکٹنگ میں کیا ہے, وہ نہیں. وہ جو دل کے اندر ہے اس پہ اللہ جج کرے گا. اور اسی لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے والا. اب یہی آیت سیم ہم پڑھیں گے ابن کثیر میں.